نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الیاسین۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 83 آیات، 5 رکوع، 729 کلمات اور 3000 حروف ہیں۔ ابتدائی حروف کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو سورۃ قلب القرآن، سورۃ المدافعۃ، سورۃ القاضیہ بھی کہتے ہیں۔ سابقہ سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا ذکر تھا، اور اس سورت کے آخر میں متکبرین اور منکرین نبوت کی تحدید تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس سورت کو اثبات رسالت اور متکبرین کی تحدید سے شروع فرماتے ہیں، اور حسب سابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان متکبرین کے انکار اور استکبار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر ان متکبرین کی تحدید و عبرت و نصیحت کے لیے اسباب کریہ کا قصہ ذکر فرمایا۔ پھر سورت کے آخر تک اسباب توحید اور اسباب حشر و نشر کا مضمون چلایا، جس پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ نیز سابقہ سورت میں کفار کا ایک قول نقل فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَحَدِ اب اس سورت میں قسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا، اور لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ سے یہ بتلایا کہ کافر و مشرک جس انذار کے انتظار میں تھے، تو ان کے حسب انتظار ان کے انذار کے لیے یہ نبی آ گیا ہے۔ اب چاہیے کہ حسب وعدہ اس منظر برحق پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں، اور منظر برحق کی تکذیب سے انداز اور تخویف کے لیے اصحاب کریہ کا قصہ ذکر فرمایا، تاکہ ان کو منظر برحق سمجھ کر آخرت کا راستہ معلوم ہو۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرانا بالکل فری ہے۔ اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت و پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے، اور اسلامی دعوت اپنے فطری حسن کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف کھینچنے لگی تھی، اور اسلام کی روز افزوں مقبولیت سے مشرکین گھبرا گئے تھے۔ یعنی مکہ کا متوسط یا آخری زمانہ، یا پھر زمانہ قیام کا آخری دور ہے۔ اس سورت کے سبب نزول میں بھی کفار قریش کو نبی محمدی پر ایمان نہ لانے اور ظلم و استہزاء سے ان کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے، اور اس میں ڈرانے کا پہلو غالب اور نمایاں ہے، مگر ڈرانے کے ساتھ دلائل سے سمجھایا بھی گیا ہے۔ استدلال 3 امور پر کیے گئے ہیں: توحید پر احصار کائنات اور عقل عام سے، آخر پر احصار کائنات، عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے، رسالت محمدی کی صداقت پر اس بات سے کہ آپ تبلیغ رسالت میں احصار مشقت محض بے غرضانہ برداشت کر رہے تھے۔ اس استدلال کی قوت پر زجر و توضیح اور ملامت و تنبیہ کے مضامین نہایت زوردار طریقے سے بار بار ارشاد ہوئے ہیں، تاکہ دلوں کے قفل ٹوٹیں، اور جن کے اندر قبول حق کی تھوڑی سی صلاحیت بھی ہو، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ امام محمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی نے سیدنا معقل بن یسار سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی یہ سورت قرآن کا دل ہے۔ یہ اسی طرح کی تشبیہ ہے جس طرح سورۃ الفاتح کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ الفاتح کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے، اور یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا اور دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ نیز امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے انہی معقل بن یسار سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس کے سامنے آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے، اور یہ جان لے کہ حیات دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔